मशहूर हूँ कि इन्होंने आज इतनी बड़ी इज्जत मुझे दी, और पहले भी देते थे लेकिन आज इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, क्योंकि मैं तो रोज़ तकरीरें करता हूँ, रोज़ बातें करता हूँ और लोग मेरी बातें सुनते रहते हैं और कहते हैं बस आते हैं और बातचीत करके चले जाते हैं। तो आज जो एक जंग अखबार में बैक पेज पे भी मुझे लोगों ने फ़ोन करके बताया जी आप मेहमान खुसूसी हैं। मैंने कहा कहाँ पे भाई मेहमान खुसूसी? वो जी डिवॉर्सन की एक ब्रांच खुल रही है जनाब सुपर मार्केट में। तो बड़ी खुशी हुई कि जनाब इतना बड़ा स्टेप, मेरा ख्याल है पहली दफ़ा, इश्तिहार तो और भी लगते होंगे लेकिन एक चीफ गेस्ट के लिए इतना बड़ा, और उसमें एजाज अब्बासी साहब का नाम, अजमल बलोच साहब का भी नाम। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल किया तो मुझे कुछ लगा कि मुफ्तावरी साहब बहुत मोहब्बत देते हैं, क्योंकि बारहा इजहार कर चुके हैं इस बात का कि हम 3 भाई हैं, चौथे आप हमारे भाई हैं। तो बड़ी दफ़ा इन्होंने ये बातें की, तो फिर मैं भी सोचता था कि यार भाई तो मैं हूँ, और माशाल्लाह जब भी कहीं दावत पे इन्होंने मुझे बुलाना तो ख़ास तौर पे ये बात होती थी कि देखें, और हमारे फैमिली रिलेशंस भी इनके साथ माशाल्लाह बहुत, क्योंकि कॉलेज टाइम से ये मुझे जानते हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, और हमने कारोबार जब शुरू किया तो ये भी डिवॉर्सन से शुरू किया इन्होंने सुपर मार्केट से, तो मैंने मुगल ज्वेलर्स के नाम से शुरू किया। फिर एक 3 दोस्तों ने मुश्तरका हमने यहाँ पे एसोसिएशन बनाई, एसोसिएशन में हम 3 लोगों ने इकट्ठे चले, जिसमें ज़फ़र मुफ्तावरी साहब, जिसमें जहांगीर अख्तर साहब, जिसमें मुनव्वर मुगल, 3 हम दोस्त थे। बड़ा हमारा तल्लक, उठना बैठना, खाना पीना, घरों में फैमिलियों में आना जाना। तो इस सफ़र में इन्होंने कारोबार का इंतखाब किया, मैंने प्रायोरिटीज़ दी हमारी कि इन्होंने कारोबार को प्रायोरिटीज़ दी, हमने बिजनेस कम्युनिटी के इदारे को बनाने में प्रायोरिटीज़ दी कि जी मार्केट में एसोसिएशन बना ली, और उसके बाद चैम्बर की एक्टिविटीज़ में वहाँ पे चैम्बर बनाने का सोचा कि कम्युनिटी के लिए एक इदारा होना चाहिए। इसी तरह ट्रेडर एक्शन कमेटी में बड़ा फाल रोल अदा किया कि तमाम मार्केटों को इकट्ठा किया। तो मुफ्तावरी साहब ने माशाल्लाह एक ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम, एक पौधा लगाया, आज वो एक तनावर दरख्त है डिवॉर्सन के नाम, और बड़ी खुशी की बात है। और तीसरे जो हमारे साथी थे जहांगीर अख्तर साहब, उन्होंने भी कारोबार पे तवज्जो दी और एक्टिविटीज उनका डबल था, मेरा सिंगल ट्रैक था, इनका सिंगल ट्रैक था, और उसका डबल ट्रैक था। आज चलते चलते वो अन्ना हज़ारे बन गए, और माशाल्लाह जो मुफ्तावरी साहब हैं ये एक डिवॉर्सन का ब्रांड बना, और मुनव्वर मुगल जो है वो भी एक ब्रांड बना कि जो नाम को लेता है मुनव्वर मुगल तो कहते हैं जी इस्लामाबाद चैम्बर के मुनव्वर मुगल। जब कहीं भी मैं जाता हूँ तो किसी मिनिस्ट्री में जाता हूँ, कॉलेज टाइम के दोस्त मिलते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी था, तो वहाँ पे लोग अगर मुझे शक्ल से नहीं जानते तो कहते हैं मुनव्वर मुगल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो ये ब्रांड बना। तो अब मैं समझता हूँ कि इसको मजाक भी समझा जाए या सीरियस भी ले लिया जाए, इस बात को बोलता है जब माइंड नहीं करना, वो मैं बात अब करने लगा हूँ। तो मैंने मुफ्तावरी साहब को कहा कि देखें बात यह है कि हमें एक दूसरे को शेयर करना चाहिए। अगर मैंने ब्रांड बनाया, अगर मेरे दोस्तों ने, ये यहाँ पे बैठे हैं मियाँ अकरम फरीद, खालिद जवेद साहब, खालिद मलिक साहब, जाहिद मकबूल साहब, सदीकी साहब, और सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, एजाज अब्बासी साहब बैठे हैं, महमूद साहब बैठे हैं, मिर्ज़ा साहब तो 30, 35, 40 साल से वो इशारे भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो अपने हिस्से में जो एक मेहनत की गई उस हिस्से में हिस्सा देना चाहता हूँ कि आए जी चैम्बर के सदर बने, आए जी वाइस प्रेसिडेंट बने, आए जी सारा कुछ करें, हम उनके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और कई दोस्तों को हमने ऐसे किया कि घरों से बुलाया और कहा कि जी आए आप भी करें, लेकिन थोड़ा मुफ्तावरी साहब आप भी कोई ख्याल करें। मैंने कहते जी क्या ख्याल करें? मैंने कहा डिवॉर्सन की एक ब्रांच में इतनी बार कहता हूँ कि जी हमारे नाम कर दे, खर्चा भी मैं करूँगा, हर काम मैं करूँगा, तो आप उस पर हंस देते हैं, एकदम हंसना शुरू कर देते हैं।
وہ مجھے اتنا پتا ہے، وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں زبردستی بھی کر لوں تو وہ مائنڈ نہیں کریں گے. مجھے پتا ہے وہ عابد بھی بیٹھے ہیں اور زاہد بھی بیٹھے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں. یہ تو میں نے صرف ذرا مذاق ایک بات کی ہے. تو میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا. جس حال میں ہم خوش ہیں، اور یقین کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہم لوگوں کی ضرورتوں کے لیے نکلتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ ذرا ایک مذاق بات ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ملتائی صاحب ایک آؤٹ لیٹ ہمیں بھی، ہم جب آپ کہتے ہیں چوتھا بھائی ہے تو چوتھے بھائی کے پاس بھی تو ڈیوارسن ہونی چاہیے، 3 کے پاس ہے تو چوتھے کے پاس بھی ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ تو تھی ایک مذاق کی بات. لیکن دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ایک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب بھی کسی کو کام کہیں، جب بھی کوئی بات ہو تو دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اگلے کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں، اگلے کی پہنچ ہے یا نہیں ہے. میرے پاس کئی دفعہ ایسے لوگ کام لے کے آ جاتے ہیں کہ جو ہم نہیں بھی کر سکتے تو کہتے ہیں نہیں کرو، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ سارے مسائل کا ہم حل ہے. اور اللہ یقین کریں کہ اللہ پہ یقین کریں کہ ہم نکلتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں، اور کئی دفعہ لوگوں کے کام بھی ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک بندے سے کہا اپنے دوست سے کہ یار فلاں سے میرا کام کرا دو. تو وہ آپ کا بڑا اچھا دوست ہے اور بڑے تعلق ہیں آپ کے. تو اس نے کہا کہ جی میں کہاں سے کام کراؤں؟ نہیں جی آپ کے بڑے تعلق ہیں. اس نے کہا اچھا، تو میرے تو اس سے 20-25 سال ہے. انہوں نے کہا جی آپ کہیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے اچھا تو تمہیں کیا فائدہ؟ وہ کہتا ہے مجھے کوئی 2-4-5 لاکھ روپے بچ جائے گا، یہ کام کروا دیں. انہوں نے کہا تیرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میرے اکاؤنٹ میں 3-4 لاکھ روپے پڑا. اس نے کہا 2 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دو. تو کہتا ہے نہیں جی میری تو بڑی حلال کی کمائی ہے، میں کیوں شفٹ کر دوں؟ میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا جس شخص سے تو میرا کام کہہ رہا ہے نا کہ کرا دوں، میں نے 20 سال اس بندے کو پالا ہے اور تو اپنے فائدے کے لیے تو بات کر رہا ہے. تو میں نے تجھے ذرا سا کہا کہ 2 لاکھ روپیہ ڈال دو تو تمہیں تکلیف شروع ہوگی. تم اپنے اکاؤنٹ سے تو کچھ نہیں دینا چاہتے، میرے اکاؤنٹ سے کہتے ہو سب کچھ تمہیں میں دے دوں. تو یہ ہمارے دوستوں کو خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو کام کہتے ہیں نا تو اس طرح کا معاملات نہیں کرنے چاہیے کہ اگر ایک بندہ نہیں کرا سکتا تو اس کو زبردستی آپ کہیں. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں ڈیورشن گروپ کے حوالے سے کہ انہوں نے واقعی نو ڈاؤٹ بڑی محنت، کیونکہ میری تو آنکھوں کے سامنے بختیاری صاحب نے دن رات محنت کی، پھر ان کے بھائیوں نے محنت کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر میں کوئی کسی نہ کسی کا نصیب ہوتا ہے. نصیب سے مراد ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے بیوی کی وجہ سے دیا ہوتا ہے، کوئی بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی نوکروں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو انسان کے علم میں نہیں ہوتا، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کا دیا ہوا اللہ ہمیں کھلا رہا ہے. تو ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ہمارا کمال ہے. بختیاری صاحب کا کمال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج اگر ان کے باہر لگی ہوئی ہے کاروباری طور پر، یہ فلرش ہے. اللہ نے ماشاءاللہ بیٹے بھی اچھے دیے ہیں، محنت بھی ہیں. تو یقین کریں کہ انہوں نے جو اپنا دسترخوان بڑا وسیع رکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد کا کوئی بھی ایسا شخص میرا خیال ہے مجھے تو نہیں نظر آتا کہ جو ان کے دسترخوان پہ نہ گیا. اور انہوں نے اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس، نارمل لوگ، مارکیٹوں کے دوست سب کو اپنے دسترخوان پہ بلایا. اور ان کی کامیابی کی مین وجہ بھی یہی ہے. اب کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا. تو یہ نہیں ہوتا کہ جن غریبوں کو ہی کھانا کھلانا ہے. یہ صدقے کی 21 اقسام ہے. اور اس میں ہم کہتے ہیں جی کالا بکرا دے دو، کالی مرغی دے دو، یا جی پیسے دے دو صدقے میں. نہیں، 21 اقسام ہے. اور اس کا میں تھوڑا سا یہ ذکر کر دوں کہ کسی کو ہنس کے اگر مل لیتے ہیں تو وہ صدقہ ہے. کسی کو بٹھا کے چائے پانی کا پوچھ لیتے ہیں وہ صدقہ ہے. کسی کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں تو وہ صدقہ ہے. کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں وہ صدقہ. 21 اقسام ہیں صدقے کی.
تو ہم صرف ایک ہی بات پہ لگے ہوتے ہیں، ذرا پرابلم آئی صدقہ دینا جی، بکرا کالا دے دو. یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اخلاق جو ہے نا، اخلاق وہ بہت بڑی چیز ہے، اور انسان کی کامیابی کا راز بھی اخلاق میں چھپا ہوا ہے. تو بختیاری صاحب کا ماشاءاللہ اپنی وجہ سے، اور ہماری جو بہن ہے کی بیگم ہے، ہماری بھابھی ہیں، ان کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو کھانا بنا کے کھلایا. یہ اصل میں ان میں کوئی کمال نہیں تھا، کمال ان میں تھا کہ انہوں نے، ان کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا. میں حقیقت بتا رہا ہوں. تو یہ مطلب بعد میں اللہ نے ان کو بھی عقل دے دی اور ان کو بھی راہ راستے لگا دیا. ماشاءاللہ آج ہی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. تو میں بختیاری صاحب سے یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے، آپ کی فیملی کو ترقی دے. اور جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں انہوں نے ایک اچھا طریقہ کیا جو مجھے بڑا پسند ہے، کہ انہوں نے اپنے بیٹھ کے بھائیوں نے فیصلہ کیا، اپنے آپ کو الگ بھی رکھا اور آپ اپنے آپ کو جڑا ہوا بھی رکھا. اور یہی کامیابی ہوتا ہے. یہ ہے عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب کاروبار کرتے ہیں تو جڑ کے کرتے ہیں، بھائی والد سب اکٹھے ہوتے ہیں. جب ان کے بچے جوان ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شرازہ بکھر گیا. تو یہ الحمدللہ ان کی کامیابی کا راز ہے کہ انہوں نے شرازہ بکھرنے نہیں دیا. اور اگر شرازہ بکھرنے نہیں دیا یا اکٹھے ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ان کے لیے کوئی مشکل ہے. کہتے ہیں ایک انڈسٹری لگانا مشکل ہوتا ہے، ایک کاروبار کرنا مشکل ہوتا ہے. جب ایک کاروبار کامیابی سے چلا لیتے ہیں تو پھر اس کی برانچیں کھولنی کرنا، یہ تو آپ کوئی صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے چکوال، جوال والا، لاہور میں بھی برانچیں کھولیں گے. یہ آپ چاہیں تو دنیا کے کسی کونے میں بھی کھولیں، انشاءاللہ نام چلے گا، کیونکہ یہ ایک برانڈ ہے اور یہ نام چلے گا. اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے، اور یہ جہاں پہ اپنا خیال کرتے ہیں دوستوں کا بھی خیال کیا کریں. اور یہ اگر ہمیں بھائی کہتے ہیں تو ہم بھی ان کو بھائی بن کے دکھائیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.